बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। सब ने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए हाजिर खिदमत हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट हमारे इस प्रोग्राम में हुआ करते हैं, जिनके दरमियान हम ज़बरदस्त मुकाबले करवाया करते हैं। 5 राउंड्स होते हैं। 5 राउंड्स के ज़रिए इन्हें नंबर्स भी दिए जाते हैं, सवालात भी पूछे जाते हैं, और जो पीछे रह जाता है फिर तीसरे राउंड के बाद हम अपने इस प्रोग्राम से उन्हें जुदा कर दिया करते हैं। तो पहले 3 राउंड में हमारे साथ ये 6 के 6 कंटेस्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे साथ आज शामिल होने वाले कंटेस्टेंट कहां से ताल्लुक रखते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। अरे माशाअल्लाह, मोहम्मद फैजान, अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए। फैजान किस क्लास में? 2 क्लास। चलें जनाब, 2 क्लास में मोहम्मद फैजान ज़ेर तालीम है। अल्लाह इन्हें और बरकत अता फरमाए। पढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। जी बेटा, मोहम्मद अहमद, वाह इतना खूबसूरत नाम है। मोहम्मद ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, और अहमद ये भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम। क्या बात है आपकी। चलें जनाब, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में पढ़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, बड़ी क्लास से आए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए। पढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है। अच्छा माशाअल्लाह, अब्दुल मुईज़, वेरी यूनिक नेम। और क्लास क्या है आपकी? 7। अच्छा, आप भी 7th क्लास से हैं। चलें जनाब, आज तो हमारे प्रोग्राम में बड़ी क्लास से ताल्लुक रखने वाले बच्चे शामिल हुए हैं। पढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम शाहनवाज इस्माइल है। अच्छा माशाअल्लाह, शाहनवाज भाई क्लास क्या है? 10th। मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। चलें जी, ये तो सबसे बढ़कर, अल्लाह बरकत दे। पढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम अब्दुल समी है। अब्दुल समी, माशाअल्लाह क्या बात है जनाब। क्लास 7। 7th क्लास में अब्दुल समी ज़ेर तालीम है। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान रज़ा अतारी है। अरे माशाअल्लाह जी, देखें ये होता है नाम बताने का सही तरीका। अपना नाम भी बताया, साथ निस्बत भी बताई, तो हमें भी अपनी निस्बत साथ शो करनी चाहिए। मोहम्मद सुफियान, वालिद का नाम बताया, और फिर अत्तारी, ठीक है, मोहम्मद सुफियान रज़ा अत्तारी, ये होता है प्रॉपर नाम बताने का अंदाज। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मोहम्मद सुफियान, क्लास क्या है बेटा आपकी? मेरी क्लास 4th है। चलें जनाब, 4th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 2 क्लास के स्टूडेंट भी हैं, मैट्रिक का स्टूडेंट भी है, और 7th क्लास के स्टूडेंट भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आज एक बड़ा शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे हमारे पहले राउंड की तरफ। पहले राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दूं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मगर आपने इस एक सवाल के 3 आंसर्स करने हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 नंबर देने हैं। अगर आपने तीनों करेक्ट आंसर किए तो मैं आपको 3 नंबर दूंगा। आपने 2 करेक्ट आंसर किए तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और अगर सिर्फ आपने एक ही करेक्ट आंसर किया तो फिर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेगा। तो आपने 1 लेना है या 3? 3। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहला सवाल होगा मोहम्मद फैजान से। सवाल आपसे ये है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आपने मुझे पारा भी बताना है, सूरत भी बतानी है, और मुझे आयत भी बतानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के रहमतुल आलमीन होने का जिक्र कुरान पाक के पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र कुरान पाक के पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में आया। तीनों करेक्ट आंसर करके 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। पढ़ेंगे मोहम्मद अहमद की तरफ। अहमद रेडी हैं आप? जी। बताइए, कयामत का दिन 1000 साल के बराबर का होगा।
اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 5 آیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ویری کروشل ڈے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے، اور بڑا مشکل ترین دن ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے، حضور سے ملاقات نصیب فرمائے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایام دنیا کے حساب سے وہ دن روز قیامت ہے۔ روز قیامت کی درازی یعنی لمبائی بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ آج ہماری عمریں اگر ایوریج دیکھا جائے تو 50-60 سال کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک دن کئی کافروں کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا اور کچھ کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن عافیت نصیب فرمائے۔ مگر مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اور مومن پر یہ دن ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کا صدقہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، تو پھر وہ کروشل دن بھی انشاءاللہ مشکل والا نہیں ہوگا۔ نبی پاک کی زیارت بھی ہوگی، نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا اور حضور کی شفاعت بھی پائیں گے۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پڑھیں گے عبد المعیز کی طرف۔ عبد المعیز، آپ سے سوال یہ ہے، سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے بیٹا۔ سلام کا جواب دینے کا حکم قرآن پاک کے پارے 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلام کا جواب دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سلام کا جواب دینے کو اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ہمیں سلام کے جواب دینے کا حکم آیا ہے۔ عبد المعیز نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پڑھیں گے شاہ نواز کی طرف۔ شاہ نواز بھائی، آپ سے سوال یہ ہے، اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، آیت، سورت اور پارہ تینوں بتائیے بیٹا۔ اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ کنفرم ہے؟ دیکھ لے، اگر یہ آپ نے غلطی کی تو آپ کا 1 نمبر چلا جائے گا۔ 35 کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں آیا۔ شاہ نواز نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ عبد السمی کی طرف۔ آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 15 سورہ انبیاء آیت نمبر 158۔ اگر آپ سوال پورا ایک بار کمپلیٹ سن کے پھر اس کے جواب پر غور کریں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید آ جائے گا۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 4 3 2 1۔ عبد السمی سے آیت نمبر کا جواب نہیں بن پا رہا۔ میں آپ کو صحیح جواب بتا دوں، قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھی 82۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، عبد السمی کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ پڑھیں گے محمد سفیان کی طرف۔ محمد سفیان، آپ سے سوال یہ ہے، تلاوت قرآن پاک سے متعلق حکم الہی، تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگ تلاوت قرآن سنتے وقت غور نہیں کرتے، خاموش نہیں رہتے۔ یاد رکھیے گا، قرآن ارشاد فرماتا ہے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اللہ ہمیں خاموش رہ کر غور سے قرآن پاک کی تلاوت سننا نصیب فرمائے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایک سوال سب سے ہو چکا، شروع کریں گے ایک اور سوال۔ باری ہے محمد فیضان کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تمام عہد پورے کیا کرو، یہ قرآن پاک کے کس پارے میں، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ تمام عہد پورے کیا کرو، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں ہے۔ پارہ، سورت، آیت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے محمد احمد کی۔ سوال یہ ہے، مشہور قرآنی آیت
ان اللہ مع الصابرین قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں بے صبری کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں. آپ نے کہا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153. ایک بار پھر غور کر لیں کیونکہ 153 نہیں 153 ہے. آیت پارہ سورت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پاری ہے عبد المعیز کی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ قرآن پاک کا پارہ 30 سورہ علم نشر آیت نمبر 4 میں ہے. پارہ سورت آیت تینوں صحیح بتا کر عبد المعیز نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پاری ہے شاہ نواز اتاری کی, آپ بتائیے میدان تی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. پارہ سورت آیت تینوں بتائیے. میدان تی کا ذکر پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 25 26 میں ہے. جی میدان تی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 25-26 میں آیا. صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبد السمیع کی. عبد السمیع ریڈی ہیں آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پیروی کے لیے بہتر قرار دیا گیا؟ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21. آپ اتنا سیڈ کیوں ہیں, گھبرائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کانفیڈنس سے جواب دیں کیونکہ آپ نے پارہ سورت آیت جو تینوں بتائی ہیں اس میں سے کسی میں بھی غلطی نہیں کی ہے. 3 نمبر عبد السمیع نے بھی حاصل کر لیے ہیں. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد سفیان اتاری سے. آپ نے بتانا یہ ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم قرآن پاک میں فرمایا. کون سے پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرمایا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرمایا. پارہ سورت آیت تینوں صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نبی پاک کا صدقہ ہمیں بھی خوب ڈھیر و ڈھیر دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کہاں موجود ہیں. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. محمد فیضان نے پہلے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی ہے, حاصل کیے ہیں پورے کے پورے 6 نمبر. محمد احمد نے بھی حاصل کیے ہیں 6 نمبر. عبد المعیز نے بھی کوئی غلطی نہیں کی, حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. شاہ نواز کے بھی ہیں 6 پوائنٹس. عبد السمیع سے ایک مسٹیک ہو گئی. دل چھوٹا نہیں کرنا, مایوس نہیں ہونا, کیونکہ آگے ابھی 2 راؤنڈ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس راؤنڈ میں میرے پاس ڈھیر و ڈھیر نمبرز دینے کے لیے بھی ہیں اور آپ سے واپس لینے کے لیے بھی ہیں. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, کانفیڈنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے. عبد السمیع کے ہیں 5 نمبرز. محمد سفیان نے کوئی غلطی نہیں کی, انہوں نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. آئیے شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ تمام سے باری باری سوالات ہوں گے, مگر اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن چوز کرنا ہے. اگر آپ نے صحیح آپشن چوز نہیں کیا تو آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا, اور اگر آپ نے صحیح آپشن چوز کر لیا تو آپ کو کتنے پوائنٹس دیے جائیں گے؟ 2. جی 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. پہلا سوال ہوگا محمد فیضان سے. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک میں شق القمر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا معجزہ مراد ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 معراج کا معجزہ, آپشن نمبر 2 انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ, آپشن نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ. معراج کا معجزہ. آپ کا کہنا یہ ہے معراج کا معجزہ. آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر محمد فیضان سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر.
باری ہے محمد احمد کی. آپ سے سوال یہ ہے کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ یاسین, آپشن نمبر 2 سورہ انعام, آپشن نمبر 3 سورہ رحمان. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس سورت کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے تشریف لائے تھے. ذرا غور سے سنیے گا, سورت کون سی ہے؟ انعام. یہ آپ کا فائنل ڈیسیجن ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, سورہ انعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوئے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبد المعیز اتاری کی. عبد المعیز آپ سے سوال یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. آپ نے مجھے پارہ بتانا ہے. جواب دینے کے لیے آپ کو آپشن میں دے رہا ہوں, پارہ 13, پارہ 30 یا پارہ 3. پارہ 13, پارہ 30 یا پارہ 3, کون سے سپارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے؟ پارہ 3. عبد المعیز نے جواب دیا ہے پارہ 3. ان کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے, پارہ 13 اور پارہ 30, مگر آپ نے تیسرے پارے کو چوز کیا. کیوں چوز کیا عبد المعیز؟ یعنی جناب عبد المعیز کے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے کہ کیوں چوز کیا, کیونکہ آپشن میں موجود تھا اس لیے چوز کر لیا, مگر صحیح چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اگلے سوال کی, اور سوال ہوگا شاہ نواز اتاری سے. آپ نے بتانا یہ ہے حدیث پاک میں کس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ فاتحہ, آپشن نمبر 2 سورہ یاسین یا آپشن نمبر 3 سورہ ناس. سورہ یاسین. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ یاسین. شاہ نواز ایک بار پھر غور کر لیں, کیونکہ صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا, اور اگر غلطی کی تو آپ کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. سورہ یاسین. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ یاسین. حدیث پاک میں سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کو کہا گیا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبد السمی کی. عبد السمی کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت ہے. سوال آپ سے یہ ہے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا واقعہ قرار فرمایا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, آپشن نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ, آپشن نمبر 3 حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کا کہنا یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے اور آپ کو نمبروں کی بھی ضرورت تھی, مگر آپ نے آپشن حضرت یوسف علیہ السلام چوز کر لیا, اور اس آپشن نے آپ کو 2 نمبر دلوا دیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے محمد سفیان کی. سوال یہ ہے کس سورت میں معراج شریف کا تذکرہ ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں سورہ مائدہ, آپشن نمبر 2 سورہ حدید, آپشن نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صحیح جواب دے کر محمد سفیان نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال پوچھنے کی. سوال کریں گے محمد فیضان سے. آپ بتائیے قرآن پاک کی سورہ حجر میں کل کتنی آیات ہیں؟ ویری ڈیفیکلٹ کوسچن مدنی چینل کے ناظرین. یہاں تو آیت کی کوانٹٹی پوچھی جا رہی ہے. محمد سفیان جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں سورہ حجر میں کل کتنی آیت ہیں؟ آپشن نمبر 1 60, آپشن نمبر 2 75, آپشن نمبر 3 99. 99. آپ کا کہنا یہ ہے 99 سورہ حجر میں آیتیں ہیں, اور آپ نے جو جواب دیا ہے بالکل درست جواب دے دیا ہے. باری ہے محمد احمد کی. آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی سورہ حجر میں کتنے رکوع ہیں؟ فیضان سے ہم نے آیتیں پوچھی تھی, آپ نے رکوع بتانے ہیں. جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 5 رکوع, آپشن نمبر 2 6 رکوع, آپشن نمبر 3 8 رکوع. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کی تیاری کرنے کے لیے ہم پہلے سے کوئی پریپریشن ان کو سوالات کے جوابات نہیں بتاتے, بلکہ یہ چونکہ آپشنز والے ہوتے ہیں انہیں یہیں پر ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. جی بیٹا احمد. 5. قرآن پاک کی سورہ حجر میں 5 نہیں بلکہ 6 رکوع ہیں. محمد احمد سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے عبد المعیز کی. سوال یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک
قرآن پاک کی کس آیت پر گرا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 صبغۃ اللہ، آپشن نمبر 2 وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپشن نمبر 3 ذکر اللہ. آپ آپشن 1 2 اور 3 بتا دیں. آپشن 2. آپ نے کہا آپشن 2، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے، مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے شاہ نواز اتاری کی. سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں شیر، آپشن نمبر 2 چیتا، آپشن نمبر 3 اژدہا. اژدہا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اژدہا بن گیا تھا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے عبدالسمی کی. عبدالسمی سے سوال ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کس چیز کے احکام بیان ہوئے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 حرام جانوروں کے، آپشن نمبر 2 ناپاک چیزوں کے، آپشن نمبر 3 ذبح کے. فرسٹ. عبدالسمی نے ڈیسیجن یہ لیا ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرام جانوروں کے احکام بیان ہوئے، اور یہ ڈیسیجن بالکل درست لیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہوگا راؤنڈ 2 کا آخری سوال محمد سفیان اتاری سے. سوال یہ ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بیان کیے گئے مسائل کس عبادت سے متعلق ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں نماز سے متعلق، آپشن نمبر 2 حج و عمرہ سے متعلق، آپشن نمبر 3 صدقہ و خیرات سے متعلق. دوسرا آپشن. آپشن نمبر 2 اسی کے ساتھ جانا چاہیں گے. محمد سفیان نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ حج و عمرہ کے جواب کے ساتھ جائیں گے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بیان کیے گئے مسائل حج و عمرہ کی عبادت سے متعلق ہے. آپ کا جواب یہ ہے جی. اسی جواب کے ساتھ جائیں گے. جی. محمد سفیان نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پڑھیں گے اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس راؤنڈ کے بعد کون زبر ہے اور کون زیر ہو گیا ہے. زیر و زبر، زیر و زبر. جی مدری چینل کے ناظرین دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر محمد فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ان سے 2 سوالات کیے گئے. ایک سوال کا صحیح جواب دیا اور ایک سوال میں ان سے غلطی ہو گئی تو ان کے 2 نمبروں میں سے 1 نمبر مائنس ہو گیا. دوسرے راؤنڈ کا ان کا اسکور ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. محمد احمد نے بھی ہمیں ایک ہی سوال کا صحیح جواب دیا ہے، ان کے بھی ہیں 7 پوائنٹس. عبد المعیز نے کوئی غلطی نہیں کی، دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 پوائنٹس. پچھلا اسکور تھا 6 پوائنٹس. عبد المعیز کے ٹوٹل ہو گئے 10 پوائنٹس. شاہ نواز کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. عبدالسمی پچھلے راؤنڈ میں 5 نمبر کے ساتھ موجود تھے مگر دوسرے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. محمد سفیان نے بھی دوسرے راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی، پہلے راؤنڈ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. پڑھیں گے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی طرف اور تیسرا راؤنڈ ہمارا بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سوال آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ بزر تو سارے ہی دبائیں گے لیکن بزر بیپ اسی کی کرے گی جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا. 1 سیکنڈ کا بھی فاصلہ ہوا تو جس نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہوگی اسی کی بزر بیپ کرے گی. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ صرف اسی بچے کی بزر بیپ کرے گی جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا. اور بزر دبانے کے بعد اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. 1 پوائنٹ. تو آپ نے نمبر لینے ہیں یا دینے؟ چلیں یہ تو وقت بتائے گا. شروع کریں تیسرا راؤنڈ. جی. چلیں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے اپنی اپنی بزر بھی چیک کروائیں گے. محمد فیضان، محمد احمد، عبد المعیز، شاہ نواز اتاری، عبدالسمی، محمد سفیان. چلیں جناب سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے. شروع کریں راؤنڈ. جی. چلیں جی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر وہ 2 کنٹیسٹنٹس جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہ ہمارے اس پروگرام سے جدا ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا غور سے سوال سنیں اور کمپلیٹ سوال سننے کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال
قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ عبد السمی نے بزر سب سے پہلے پریس کی ہے، ان کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت تھی. جی بیٹا سورہ یاسین. سوال یہ تھا کون سی صورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب دیا سورہ یاسین، اور صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چینل کے ناظرین، قرآن پاک کیسی عمدہ کیسی خوبصورت کتاب ہے، بندہ پڑھتا جائے ثواب کے ذخیرے جمع کرتا جائے. سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. سوال یہ ہے کس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ محمد احمد. سورہ کہف. آپ نے کہا سورہ کہف، جبکہ صحیح جواب تھا سورہ کہف. آپ نے جو جواب دیا وہ درست مان لیتے ہیں، 2 نمبر دیے جاتے ہیں. صحیح تلفظ جو ہے وہ سورہ کہف ہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں جی 2 نمبر محمد احمد کو دیے گئے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ عبد المعیز. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا کیا نام ہے؟ عبد المعیز. آیت مباہلہ. آپ نے کہا آیت مباہلہ. مواہلہ. جی صحیح جواب ہے آیت مباہلہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال یہ ہے سورہ یاسین کی اہمیت بتانے کے لیے اس سورت کو کس انسانی باڈی پارٹ کی طرح قرار دیا گیا؟ شاہ نواز اتاری. دل کی طرح. آپ نے کہا دل کی طرح. سورہ یاسین کی اہمیت کو بتایا گیا کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال غور سے سنیے. قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ محمد احمد. 5. جی قرآن پاک کی 5 سورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. یقیناً نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا آپ سب سے. سوال یہ ہے ام الکتاب کس سورت کا نام ہے؟ محمد فیضان. سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ. ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال قرآن پاک کی ایک سورت سورہ صافات ہے. صافات کا معنی بتائیں. محمد احمد. صفے باندھنے والا. آپ نے کہا صفے باندھنے والا، جبکہ صحیح جواب تھا صفے باندھنے والے. آپ کا جواب درست مان رہے ہیں، مگر غور کریں بیٹا یہ قرآن کی باتیں ہیں. جواب وہی دیں جو آپ کو لکھ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں. قرآن پاک کی سورت سورہ صافات کا معنی ہے صفے باندھنے والے. صحیح جواب مانتے ہوئے محمد احمد کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں. اگلا سوال ہوگا قرآن پاک کی سورت سورہ مطففین کا معنی کیا ہے؟ شاہ نواز. ناپ تول میں کمی کرنے والے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال یہ ہے اشتباہ کا معنی کیا ہے جس سے مشتبہ بھی ہے؟ عبد المعیز. اللہ پاک کا کس کو چن لینا. اللہ پاک کا کسی کو چن لینا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس سورت کی یہ خاص بات ہے کہ اسے ہر رات پڑھنے سے فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا؟ عبد المعیز. سورہ واقعہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، سورہ واقعہ کی تلاوت ہر رات کرنے سے فقر و فاقہ نہیں آتا. بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا. اگر یہی پرابلم ہے سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ شروع کر دیں، اللہ انشاءاللہ فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دے گا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے آخری سوال کی، اور سوال یہ ہے کس مشہور سورت کو سورہ نجات بھی کہا گیا؟ عبد السمی. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور کون سا کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہا ہے، اور کون ہم سے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. زیرو زبر زیرو زبر
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तीसरे राउंड के इख्तिताम का रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है। रिजल्ट कार्ड हमें ये बता रहा है मोहम्मद फैजान ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 2 नंबर और इनका टोटल स्कोर हो गया 9 पॉइंट्स। मोहम्मद अहमद ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 13 पॉइंट्स। अब्दुल मुईज ने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 18 पॉइंट्स। शाहनवाज ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 14 पॉइंट्स। अब्दुल समी ने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, पिछला स्कोर था 9 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 13 पॉइंट्स। मोहम्मद सुफियान ने कोई नंबर तीसरे राउंड में हासिल नहीं किया और इनका टोटल स्कोर था 10 पॉइंट्स और अब भी इनका स्कोर है 10 पॉइंट्स। तो इस तरीके से मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद फैजान ये अब हमारे साथ चौथे राउंड में नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। तो आएंगे बेटा, दोनों यहाँ पर तशरीफ रखेंगे, दिल छोटा नहीं करना, जिंदगी में बहुत सारे आगे मुकाबले आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ जाया करें और कॉन्फिडेंट के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ और चौथा राउंड हमारा बड़ा खूबसूरत राउंड होता है क्योंकि इसके जवाब देने के लिए हम बच्चों को एक फ्लिप बोर्ड दिया करते हैं। इन्हें बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर आंसर्स करना होता है। चारों के चारों बच्चों ने एक साथ हमें आंसर्स करना है और हम आप चारों को नंबर्स देंगे। जो सही जवाब देगा उसे 1 नंबर दिया जाएगा और अगर जिसने गलत जवाब दिया तो उसका 1 नंबर वापस चला जाएगा। आपने पीछे नहीं देखना और फौरी तौर पर रिप्लाई करना है, लेकिन बोलकर नहीं दिखाकर जवाब देना है। आपने जवाब इस सूरत में देना है कि मैं जो बात कहूँ आपके नजदीक वो बात सही है या गलत, ठीक है। अगर आपके नजदीक वो बात सही है तो आपने सही शो करना है और अगर आपके नजदीक वो बात गलत है तो आपने गलत शो करना है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड बड़ा खूबसूरत राउंड क्योंकि इसमें बच्चों ने बोलकर नहीं बल्कि हमें कुछ दिखाकर जवाब देना है। जी हाँ, इन बच्चों को दिया जाएगा फ्लिप बोर्ड जिस पर लिखा है सही या गलत, यानी पूछे जाने वाली बात सही है या गलत। अगर ये बात आपके नजदीक सही है तो आपने सही शो करना है और अगर आपके नजदीक ये बात गलत है तो आपने गलत शो करना है। आपका जवाब आपको नंबर दिलवा भी सकता है और आपका नंबर वापस भी जा सकता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। अंडरस्टैंड? पीछे नहीं देखना, फौरी तौर पर रिप्लाई करना है। शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड और एक बात ये भी याद रखिएगा कि इस राउंड के इख्तिताम पर भी हमने 2 कंटेस्टेंट को हमारे इस प्रोग्राम से जुदा करना होगा। कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दीजिएगा, जो जेर हो गया वो वापस चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, आप चारों ने एक साथ जवाब देना है। सवाल ये है, कुरान पाक की सूरत सूरह आले इमरान, इस सूरत के नाम में इमरान से मुराद हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हैं। बताइए ये बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने डिसीजन लिया बात गलत है और एक ने कहा बात सही है। जिसने कहा बात सही है उसका जवाब भी सही है। तीनों से गलती हो गई, सही कहने वाले को 1 नंबर दिया जाएगा। जी, बाकी तीनों का 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। बढ़ेंगे हमारे दूसरे सवाल की तरफ। सवाल गौर से सुनिएगा। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना होने की असल वजह यह है कि हजरत जिब्रील अमीन इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल ही नहीं हुए थे। बताइए बात सही है या गलत? जी, इस बार 3 बच्चों ने कहा बात सही है, एक ने कहा बात गलत है। जिसने सही कहा उसने सही जवाब दे दिया है और जिसने गलत कहा उससे गलती हो गई है। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अब्दुल मुईज से गलती हो गई है, इनका 1 नंबर वापस चला जाएगा। टेंशन नहीं है, आपके पास वैसे ही बहुत सारे नंबर हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, इसका एक नाम उम्मुल कुरान भी है। बताइए बात सही है या गलत? 3 कंटेस्टेंट्स का कहना यह है बात सही है और अब्दुल मुईज ने इस बार फिर कहा है बात गलत है। अब्दुल मुईज, क्यों लगता है आपको बात गलत है? उम्मुल कुरान नहीं है, उम्मुल किताब है। अच्छा, आपके नज़दीक उम्मुल कुरान नहीं उम्मुल किताब है, मगर मेरे पास खजाइनुल इरफान के हवाले से लिखा है कि उम्मुल कुरान भी सूरह फातिहा का एक नाम है। आपसे एक बार फिर गलती हो गई।
बाकी तीनों को एक एक नंबर दिया जाएगा। अब्दुल मुईज का एक नंबर फिर वापस ले लिया जाएगा। इतने भी नंबर नहीं कि आप सारे ही हमें वापस लौटा दें, कुछ नंबर हमसे वापस ले भी जाएं। पढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल गौर से सुनिएगा। कारिया का माना दिल दहलाने वाली है, बताइए बात सही है या गलत? चारों कंटेस्टेंट्स ने फैसला लिया है, ये बात सही है और चारों ने एक साथ सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल गौर से सुनिए। सवाल यह है, अम्मन खलका कुरान पाक के एक पारे का नाम है, क्या ये कुरान पाक का 21वां पारा है? बताइए बात सही है या गलत? और चारों ने एक साथ गलत कहकर एक बार फिर सही जवाब दे दिया है, क्योंकि अम्मन खलका 21वां नहीं बल्कि 20वां पारा है। चारों को एक एक नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल यह है, वाक़या कयामत का एक नाम है, बताइए ये बात सही है या गलत? 3 कंटेस्टेंट्स ने कहा बात सही है। मोहम्मद अहमद का कहना यह है बात गलत है। मोहम्मद अहमद, क्यों लगता है आपको ये गलत है? क्योंकि आपका जी कभी सुना नहीं है। कभी सुना नहीं है, लेकिन आज सुन लीजिए, वाक़या कयामत का एक नाम है। आपसे गलती हो गई, बाकी तीनों को एक एक नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, तूर एक वादी का नाम नहीं है, बताइए बात सही है या गलत? 2 कंटेस्टेंट्स का कहना यह है बात सही है, 2 का कहना यह है बात गलत है। जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई, क्योंकि तूर एक वादी का नहीं बल्कि एक पहाड़ का नाम है। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। पहले ही कहा था कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अगला सवाल ध्यान से सुनिए। 5वीं आयत सजदा कुरान पाक के 15वें पारे में है, बताइए ये बात सही है या गलत? इस बार 3 कंटेस्टेंट्स कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अब्दुल समी का कहना यह है बात सही है, मगर मुंह पर हाथ भी रखा है, ऐसा क्यों है? लग रहा है आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 5वीं आयत सजदा 15वें नहीं बल्कि 16वें पारे में है। आपसे गलती हो गई, बाकी तीनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। अब्दुल समी का 1 पॉइंट चला जाएगा। अगला सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए, बताइए ये बात सही है या गलत? शाहनवाज का कहना यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है और बाकी 3 कह रहे हैं बात सही है। आप तीनों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बात बिल्कुल गलत थी। शाहनवाज ने सही जवाब दे दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। तीनों से गलती हो गई है, एक एक नंबर वापस जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल आप चारों से, सवाल यह है, कयामत का एक नाम तगाबुन है, बताइए ये बात सही है या गलत? चारों का कहना यह है ये बात सही है। कहीं आपने सुना है या पढ़ा है? क्योंकि चारों ने एक साथ फैसला लिया है। जी अच्छा, आइडिया से कह दिया है, मगर इस बार आपका आइडिया बिल्कुल सही हो गया है। पढ़ेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ और सवाल आप चारों के लिए यह है, सूरह अहज़ाब हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है। आपको पता है हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? नहीं पता? चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन क़ाफ, इसे कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। अब सवाल यह है कि सूरह अहज़ाब ये हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है, बात सही है या गलत? शाहनवाज ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। आप तीनों से एक बार फिर गलती हो गई, एक एक नंबर वापस जाएगा। चौथे राउंड का आखिरी सवाल, इस राउंड के बाद एक बार फिर फैसला हो जाएगा। आखिरी राउंड यानी फैसला कुन राउंड, 5वां राउंड इन 2 कंटेस्टेंट्स के दरमियान प्ले किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल आप चारों से यह है, सूरह कहफ मक्की सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? आप चारों ने एक साथ डिसीजन लिया कि ये बात सही है और वाकई ये बात बिल्कुल सही है। चारों ने एक एक नंबर हासिल कर लिया है। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो आइए दिखाते हैं आपको चौथे राउंड के इख्तिताम पर हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, कौन जबर होकर अगले राउंड में पहुंच गया
اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا؟ زیرو زبر زیرو زبر مدنی چینل کے ناظرین، چوتھے راؤنڈ کا اسکور بتانے سے پہلے ایک بار سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کون ہمارے ساتھ پانچویں راؤنڈ میں جا رہا ہے اور کون ریڈ زون میں جا رہا ہے۔ جی احمد، کیا لگتا ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے۔ چلیں جی عبد المعیز۔ نکل گیا، جی لگتا ہے نکل گیا۔ لگتا ہے نکل گیا۔ کون، آپ یا میں؟ اچھا آپ۔ شاہ نواز؟ اللہ جانے۔ اللہ ہی جانے۔ چلیں جی عبد السمی کو آئیڈیا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ شاہ نواز کھیلیں گے؟ شاہ نواز آگے بڑھیں گے پانچویں راؤنڈ میں۔ شاہ نواز بھائی کے ساتھ کوئی اچھی دوستی ہے آپ کی؟ نہیں۔ اچھا، ایسے آپ کو آئیڈیا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو بیٹا؟ جی آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ بڑھیں گے تو ان کے ساتھ اور کون ہوگا؟ ان کے ساتھ آگے احمد ہوگا۔ آگے احمد ہوگا۔ چلیں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ عبد السمیع اور محمد احمد ہمارے ساتھ پانچویں راؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے۔ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آئیں گے، آپ کے لیے مجلس نے ریڈ زون تیار کر کے رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ ہمارے اس پروگرام سے سیکھا ہوگا۔ اس پروگرام کی تیاری سے پہلے بہت سارے سوالات آپ نے یاد کیے ہوں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی جو آپ کو انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی میں بھی کام آئے گی۔ ہم بڑھیں گے ہمارے پانچویں راؤنڈ کی طرف۔ پانچواں راؤنڈ ہمارا بڑا خوبصورت راؤنڈ، کیونکہ اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ تصاویر اور ان تصاویر کے ذریعے آپ نے دینا ہوتا ہے جواب۔ ہم بڑھیں گے پانچویں راؤنڈ کی طرف، لیکن جواب جو دیں گے وہ دیں گے جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر اس راؤنڈ میں آپ کو بزر بجانی ہوگی، اور جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا وہی سوال کا جواب دے گا۔ جس نے صحیح جواب دیا اسے دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر جس نے غلط جواب دیا اس کا واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ تو آپ نے صحیح جواب دے کر پوائنٹس لینے ہیں یا غلط جواب دے کر لینے ہیں؟ لینے ہیں۔ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ دونوں ریڈی ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پانچواں راؤنڈ، بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ، وکٹوریل راؤنڈ۔ پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہمیں کیا دکھا کر پوچھنا چاہتی ہے۔ زیرو زبر زیرو زبر بزر پریس کی ہے شاہ نواز اتاری نے۔ بتائیے صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ صفا مروہ کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں ہے۔ جی کبھی آپ نے صفا مروہ کی زیارت کی ہے جاگتی آنکھوں سے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار صفا مروہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس دونوں مبارک پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنے کی، دوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین اس بار ہمیں کیا دکھاتی ہے۔ زیرو زبر جی عبد المعیز نے پہلے بزر بجائی ہے۔ بتائیے قرآن پاک میں قبر کا ذکر کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ قبر کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، قبر کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں آیا۔ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد المعیز نے بھی صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا تصویر دکھتی ہے۔ بچوں آؤ، پوچھیں گے ہم تم سے۔ شاہ نواز بھائی نے اس بار بزر پریس کی ہے اور بڑا خوبصورت پھل ہمیں نظر آیا ہے۔ بتائیے اس پھل یعنی انار کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ہے۔ آپ نے کہا انار کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ہے، اور شاہ نواز سے اس بار غلطی ہو گئی ہے کیونکہ آپ سے انار کا پوچھا گیا تھا۔ اس کا صحیح آنسر یہ ہے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 141۔ 1 نمبر شاہ نواز سے واپس لے لیا جائے گا۔ پڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے جناب تصویر۔ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال۔ عبد المعیز۔ انگور کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ہے۔ جی آپ نے جو پہلے جواب دیا تھا وہ انار کا نہیں بلکہ انگور کا تھا۔ عبد المعیز نے جو جواب دیا ہے بالکل درست جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ پڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں تصویر ہمیں کون سا پھل دکھاتی ہے یا کوئی اور دکھاتی ہے۔ زیرو زبر عبد المعیز نے ایک بار پھر بزر پریس کر دی ہے۔ بتائیے اس خوبصورت
प्यारे से फल का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? जैतून का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 11 में है। आपका कहना यह है कि जैतून का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 11 में है। क्या लगता है जवाब इनका? ये दुरुस्त है। इतने सारों को लगता है तो मुझे भी यही लगता है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। शाहनवाज भाई ओके हैं आप? नहीं कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, नंबर आते जाते रहते हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। जी दिखाइए जनाब, अगली तस्वीर हमें क्या दिखती है? एक बार फिर अब्दुल मुईज ने बजर प्रेस पहले की है। बताइए मैदान अरफात का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। मैदान अरफात का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 198 में। तीनों सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और सवाल हमारी स्क्रीन पर। तुमसे कुछ सवाल फिर देखें। एक बार फिर बजर अब्दुल मुईज ने पहले प्रेस की है। बताइए नए चांद का जिक्र। नए चांद का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 189 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल मुईज मुसलसल अपने स्कोर में इजाफा करते जा रहे हैं। देखते हैं कि अगला सवाल तस्वीर की सूरत में हमें क्या नजर आता है। अब्दुल मुईज चलें जनाब, बताइए इन देगों में क्या है? देगों का जिक्र पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। मैंने तो ये पूछा है कि इन देगों में क्या है। खाली है। अच्छा देगे खाली है। चले आपने बताना यह है कि कुरान पाक में देगों का जिक्र कहाँ आया? देगों का जिक्र पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। जी देगों का जिक्र कुरान पाक के पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में आया। सही जवाब देकर मुईज ने नंबर हासिल कर लिया है। ये हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमें स्क्रीन क्या दिखाती है। शाहनवाज भाई आपकी बजर प्रेस नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? बज रही है, प्रेस हो रही है। चलें आप मेरा ख्याल है इस पॉइंट पर आ जाएं। हाँ इस तरफ आ जाएं। माइक ले। अपना माइक भी ले लें इस तरफ। ठीक है जी, बजर चेक करवाएं। डन हो गया जी। अब्दुल मुईज भाई जवाब देंगे। बर्फ के पहाड़ों का जिक्र पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 43 में है। जी बर्फ के पहाड़ों का जिक्र कुरान पाक के पारा 18 सूरह नूर आयत नंबर 43 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों गौर करें, कुरान पाक में कितनी कितनी खूबसूरत चीजों के जिक्र है। अंगूर, अनार, देगे, क्या क्या चीजें हमने आपको दिखाई। ये बर्फानी पहाड़ कुरान पाक में कौन सी ऐसी शे है जिसका जिक्र नहीं। अल्लाह हमें कुरान पाक की सही अंदाज के साथ तिलावत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और सवाल मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। अब्दुल मुईज जी इस तस्वीर से मुराद दाढ़ी है और आपने बताना यह है कि दाढ़ी का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? दाढ़ी का जिक्र पारा 16 सूरह तहा आयत नंबर 94 में है। आपका कहना यह है कि दाढ़ी का जिक्र पारा 16 सूरह तहा और आयत नंबर 94 में है। 94 में है। क्या आपका जवाब आपको लगता है दुरुस्त है? ऐसा ही लगता है? इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब बिल्कुल सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं स्क्रीन हमसे क्या सवाल पूछती है। एक बार फिर अब्दुल मुईज ने पहले बजर प्रेस कर दी है। बताइए जनाब ग्रीन कलर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? हरे रंग का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 12 में है। पारा भी गलत बताया, सूरत भी गलत बताई, आयत भी गलत बताकर नंबर हमें वापस दे दिया है। क्योंकि हरे रंग का जिक्र कुरान पाक के पारा 27 सूरह रहमान आयत 76 में है। आपसे गलती हो गई है, एक नंबर इनका वापस ले लिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और ये आखिरी सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। शाहनवाज भाई बड़ी देर की मेहरबान आते आते बताइए सफेद कलर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा 18 जल्दी पारा जवाब 19 देंगे। सूरह नमल आयत नंबर 12। ये जवाब तो इन्होंने थोड़ी देर पहले दिया था।
جی اس کا جواب ہے. اس کا جواب ہے. اچھا جناب, سفید کلر کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 12 میں آیا. صحیح جواب دے کر شاہ نواز نے نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دونوں بھی میرے پاس آ جائیں گے, آپ چاروں بھی میرے قریب آ جائیں, کیونکہ آپ چاروں کے لیے بھی ہماری مجلس نے بڑے خوبصورت تحائف تیار کیے ہیں. ہماری یہ ریت ہے, مدنی چینل کی یہ ریت ہے کہ ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یہاں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. یہ آپ کے لیے بیٹا, آپ بھی ماشاءاللہ. آمین وَإِيَّاكُمْ, اللہ آپ کو برکت دے. جی ان چاروں کو تو انعام دے دیا گیا, آپ کو بھی یہ انعام دے دوں؟ نہیں یہ نہیں چاہیے. چلیں آپ کے لیے اسپیشل پرائز مجلس نے تیار کیے ہیں, لیکن پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. کون ہمارے آج کے پروگرام کا ونر رہا اور کون رنر اپ رہا. جو رنر اپ رہا اسے یہ خوبصورت سا بڑا سا تحفہ دیا جائے گا, اور جو ون کر گیا اسے یہ چھوٹا سا لفافہ دیا جائے گا, مگر اس چھوٹے سے لفافے میں پرائز بڑا ہے. ہم کیش پرائز دیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. زیرو زبر مدنی چینل کے ناظرین, آخری راؤنڈ یعنی 5ویں راؤنڈ میں شاہ نواز بھائی نے 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے, اور عبد المعیز نے آخری راؤنڈ میں 8 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. عبد المعیز بھائی کو یہ کیش پرائز دیا جائے گا. آج کے پروگرام کے ہمارے ونر ماشاءاللہ عبد المعیز بھائی ہیں, اور شاہ نواز بھائی کو یہ خوبصورت سا تحفہ ہماری طرف سے دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے, ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ سے کچھ حصہ ہمارے اس پروگرام کا مس ہو گیا ہے تو آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کر اس پروگرام کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ سکتے ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئرز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر, یوٹیوب پیجز پر یہ پروگرام اپلوڈ کیا جاتا ہے, تو اسے وہاں بھی جا کر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل